بہرحال ولید نے ایک بار قرآن جو ہے نا وہ چھپ کر سنا اور وہ رک گیا اور وہ بہت میسمرائز ہوا. بہرحال اتنا میسمرائز ہوا کہ لوگوں کو جا کر وہ عجیب و غریب باتیں کہنے لگا, اور وہ بات یہ تھی کہ بائی اللہ آئی ہیو ہرڈ اے اسپیچ فرام محمد دیٹ از نیدر فرام دا اسپیچ آف مین اور جن. اب وہ ایسے یہ باتیں کرنے لگ گیا کہ جو چیفز تھے ان کو ڈر لگ گیا کہ یہ کہیں عام لوگ نہ سن لیں, پھر تو ہمارا پلڑا جو بھاری تھا ابھی تک وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس شخص کی طرف سے اوتھینٹیکیشن آنا قرآن کے بارے میں اٹ مینز اے لاٹ, کیونکہ یہ تو بہت بڑا ادیب, بہت بڑا شاعر ہے. پیپل پینک ہوئے. اور پھر ابو جہل, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا ہر موقع پہ خباثت میں آپ کو ابو جہل نظر آئے گا, ہر موقع پہ, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی اس کو فرعون آف اما نہیں کہا. اینی ابو جہل اس کے پاس آیا اور ابو جہل نے کہا کہ تمہارے لوگوں نے تمہاری تعریف سن لی ہے قرآن کے بارے میں, اس لیے اب وہ تب تک سیٹسفائی نہیں ہوں گے جب تک تم اس کے خلاف کوئی بات نہ کر دو. تو کرو, اس کے خلاف کوئی بات کرو. تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ تو بہرحال وٹ ڈو یو وانٹ می ٹو سے؟ ابو جہل نے کہا کال ہم اے میڈ مین. الولید ابن مغیرہ نے کہا لیکن وہ میڈ مین نہیں ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ میڈ نہیں ہے. پھر ابو جہل نے کہا سے ہی از اے فارچون ٹیلر. الولید ابن مغیرہ نے کہا ہی از اینڈ دیٹ, ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ وے آف اسپیچ, فارچون ٹیلر بھی نہیں ہے. پھر اس نے کہا کال ہم اے میجیشین. اگین ابن مغیرہ نے کہا کہ ہی ازنٹ اے میجیشین, میجیشین بھی نہیں ہے. دین ہی سیڈ سے ہی از اے پوئٹ. بٹ ابن مغیرہ سیڈ بائی اللہ آئی ایم دا بیسٹ پوئٹ اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دس ازنٹ پوئٹری فرام مین, یہ انسان کی طرف سے پوئٹری نہیں. ابو جہل تنگ آ گیا, اس نے کہا کچھ کہہ, جب تک تو نہیں کہے گا ہمیں چین نہیں آئے گا. ابن مغیرہ نے کہا, ولید ابن مغیرہ نے, ایسا کرو مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو, مجھے کچھ عرصے کے لیے اکیلا چھوڑ دو. اور گھر آ کے چکر لگانے لگا, سوچنے لگا. اب یہ سارا واقعہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ گھر آ کے وہ تذبذب کا شکار ہے, چکر لگا رہا ہے, سوچ رہا ہے میں کیا کہوں میں کیا کہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ساری سچویشن وحی میں نازل کر دی. کس میں؟ سورہ مدثر. وہ میں آپ کو سناتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ مدثر ورس 11 آنورڈز. یہ کب ہے؟ ابھی وہ گیا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کہنے, ابھی وہ یہ چکر لگا رہا ہے اور اللہ نے پہلے ہی رسول اللہ کو بتا دیا کہ وہ تو تذبذب کا شکار ہے بیچارہ. ذرنی ومن خلقت وحیدا لیو می alone with the one I created alone, leave me with the one I created alone. نبی مجھے ڈیل کرنے دیں اس سے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا and to whom I granted extensive wealth وَبَنِينَ شُهُودًا and children present with him وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا and spread everything before him easing his life. کہا کہ میں نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ then he desires that I should add more. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا no indeed he has been toward our verses obstinate. متکبر ہے ہماری آیات کے حوالے سے. یہ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا I will cover him with arduous torment. میں اسے بہت عذاب میں مبتلا کروں گا. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ indeed he thought and deliberated. اب وہ ساری سچویشن, he thought and he deliberated. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ so may he be destroyed how he deliberated. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ then may he be destroyed how he deliberated. ثُمَّ نَظَرَ then he considered again. پورا اللہ تعالیٰ سین بتا رہا ہے, پورا سچویشن بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ then he frowned and scowled. ایکسپریشن بتائے پورے, فراؤن کیا, اسکاؤل کیا اس نے. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ then he turned back and was arrogant. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ and not but magic imitated from others. Finally جو آنسر اس کو آیا یہ ساری سچویشن سے وہ یہ تھا کہ یہ تو جادو ہے جو محمد نے دوسروں سے سیکھ لیا. اب یہ ساری بات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دی, اور جب وہ یہ کہنے آیا تو اسے یہ آیات سنائی گئی. اور آپ سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا الا قول البشر, دس از ناٹ بٹ دا ورڈ آف اے ہیومن بینگ. سأصلیہ سقر I will drive him into the سقر, میں اسے سقر میں ڈرائیو کروں گا. وما ادراک ما سقر, تمہیں کیا پتا سقر کیا ہے. لا تبکی ولا تذر it lets nothing remain and leaves nothing unburned. یعنی یہ چمڑی ادھیڑ دینے والی جگہ ہے, یعنی اس میں کچھ بھی نہیں بچتا انسان کا, نعوذ باللہ. یہ ایسی جگہ ہے جہنم کی سقر کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچے گا.
پھر اس نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو جب میں محمد کو چیلنج کیا تو اب وہ میرے خلاف پوئٹری لکھنے لگ گیا. یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ سچویشن ساری اللہ نے پہلے ہی بتا دی, اس کو چاہیے تھا یہیں پہ ایمان لے آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ لگا, لیکن وہ آگے سے ایروگنٹ ہو گیا, کہا کہ دیکھو اب یہ مجھے گالیاں دینے لگ گیا, نعوذ باللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برا کہا. آپ سوچیں کہ یہی قرآن خالد بن ولید پڑھتے تھے, جب وہ اپنے باپ کے بارے میں آیات پڑھتے ہوں گے ان پہ کیا بیتتی ہوگی. صحابہ کا ٹیسٹ آسان نہیں تھا. خالد بن ولید جو ہے نا ان پہ بہت ہیوی تھیں. ایک صحابی جو ہے وہ پڑھ رہے تھے آیات تو خالد بن ولید کا چہرہ بدل گیا. جب وہ مسلمان ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ ذرا بی ایزی, پڑھا ہوا ہے میں نے یہ واقعہ. بہرحال خالد بن ولید پہ بہت ظاہر ہے دل پہ گزرتی تھی. اینی وے اللہ تعالیٰ کی مرضی, جو اسلام لائے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اینی وے تو یہ سارا سورہ مدثر میں نے آپ کو سنایا, یہ سب نازل ہوا. اٹ از آلسو نیریٹڈ ابو جہل وڈ اسٹینڈ آؤٹ سائڈ آف مکہ. اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہ جو بھی وہاں پر آتا تھا اس کو بھی روکنا شروع کیا. پہلے اعلان کر دیتے ہیں انٹرنس پہ جا کے جی کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک میرا نیفیو ہی ہے, بنو مخزوم ظاہر ہے وہ آپس میں رشتہ داری بھی تھی, میرا ہی ایک نیفیو ہے اور وہ پاگل ہو گیا. اینڈ آئی وارن یو ڈو ناٹ لسن ٹو ہم بیکاز اف یو ڈو یو ول بی میسمرائزڈ اینڈ ہی ول کیپٹیویٹ یو. اور اگر تم اسے سنو گے تو وہ تمہیں میسمرائز کر لے گا, پھنسا لے گا, اور اس کے بعد تم اسے انکار نہیں کر سکو گے. یعنی اس لیول پہ اس کو ڈر تھا, آپ سوچیں. اینی وے ایک شخص تھا, اس نے کہا اچھا کیا وہ شخص میڈ ہے, پاگل ہے, چلو میں ڈاکٹر ہوں, میں اس کا علاج کرتا ہوں. اس نے کہا میرے پاس کیور ہے, میرے پاس اس کا کیور ہے. تو وہ یہ سوچ کر گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیور کروں گا. تو ٹھیک ہے, وہ چلا گیا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, کہا کہ بتایا گیا ہے کہ تم پاگل ہو, نعوذ باللہ, تمہیں کچھ ایشوز ہیں تو میرے پاس کیور ہے, میں تمہارا علاج کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں پاگل نہیں ہوں, لیکن یہ کہ میرے پاس آپ کے لیے کچھ سنانے کو ہے. تو اب ظاہر ہے سنانے کو کیا تھا, خطبہ حجہ. قرآن بھی نہیں, خطبہ حجہ سنایا. خطبہ حجہ کیا ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. پورا آگے خطبہ جمعہ بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا ہی ابھی سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے, روایات میں آتا ہے خطبہ حجہ. اس نے کہا بائی اللہ آئی ہیو نیور ہرڈ اینی تھنگ مور بیوٹیفل دین دس. دوبارہ سناؤ, اسٹاپ اینڈ ریپیٹ, دوبارہ سناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سناتے گئے یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا, صرف خطبہ حجہ کو سن کے. قرآن مجید تو ابھی سنایا بھی نہیں. تو یہ ایفیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کا تعارف ہے نا اس میں خطبہ حجہ میں, کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اس کی بڑائی, پھر یہ کہ ہدایت کس کی طرف سے ہے اور گمراہی کس کی طرف سے ہے, وغیرہ وغیرہ. اینی وے 6 ٹیکٹک تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپنلی چیلنج کرنے لگ گئے کہ میریکل دکھا, معجزہ دکھا. اور اس میں بہت بدتمیزیاں انہوں نے کی کہ ہمیں یہ, ایک بار تو بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھاؤ. اور یہ تھوڑی سی سنسیئر ان کی وش تھی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ یہ ایک سنسیئر ڈیمانڈ ہے ان کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ان کو سونے کا بنا کے دکھا دو گے ہم ایمان واقعی لے آئیں گے. تو انہیں پتہ لگ گیا یہ سنسیئر ہے. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ کے نبی نے, کہ اس کو سونے کا بنا دیں. تو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو سونے کا بنا دے گا آپ کی دعا سے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ پھر ان لوگوں کے پاس سیکنڈ چانس نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی سنت ہے. دیکھیں ایک بہت بڑی حکمت مورخین لکھتے ہیں, معجزہ انہیں اس طرح کا نہ دکھانے کی کیا تھی, کیونکہ ایک بار معجزہ دکھا دیا پھر اٹس اوور, پھر ایمان نہ لائے تو اللہ سب کو پھر بستیاں پلٹ دے, تباہی. لیکن وہ رسول اللہ کی دعا بھی تو موجود تھی نا ان کے ہوتے ہوئے. سورہ توحہ میں آتا ہے غالباً سورہ انفال میں کہ اے نبی ہم انہیں کیسے تباہ کر دیں جب کہ آپ ان میں موجود ہیں. اللہ اکبر. آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کی کہ ہم نہیں تباہ کر سکتے انہیں. تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اللہ کی سنت چینج نہیں ہوتی. اور سنت یہ ہے کہ کھلم کھلا اگر تمہیں معجزہ دکھا دیا گیا اس کے بعد میں ایمان نہ لائے تو اٹس فنش. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پھر نہیں. اور قرآن سب سے بڑا معجزہ تھا, اور شق قمر بھی انہیں دکھایا گیا. شق قمر جب انہوں نے دیکھا تو اس پہ کہہ دیا جی کہ اس نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا. تو وہیں سے بات ثابت ہو گئی. پھر اللہ نے دیکھیں سورہ انعام میں کہا نا کہ if we were to bring down the angel and resurrect the dead in front of them and all of the creation spoke to them they still wouldn't believe.
اگر ہم ڈیڈ کو بھی ریزریکٹ کر دیں، اینجلس کو بھی لے آئیں اوپر سے، یہاں تک اللہ نے کہا اگر ہم خود بھی آ جائیں کلاؤڈز میں، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی مین وجہ ایمان نہ لانے کی وہ ایروگینس ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ اس وجہ سے اتنا کھلا معجزہ، لیکن قرآن مجید اٹ سیلف سب سے بڑا معجزہ تھا۔